بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری دینی ماں اور بہنوں، آج شعبان کی 19 تاریخ ہو گئی ہے۔ بظاہر 10 یا 11 دن باقی ہے رمضان المبارک کے شروع ہونے کے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسان اپنی زمین پر بارش کے آنے سے پہلے زمین کو ہموار کر لیتا ہے، اس کو تیار کر لیتا ہے۔ وہ اس انتظار میں نہیں رہتا کہ جب بارش ہوگی تو میں زمین جوتوں گا یا سینچائی کروں گا یا بوؤں گا، نہیں، بلکہ وہ بارش کے آمد سے کافی پہلے اپنی زمین کو ہموار کر کے تیار رکھتا ہے اور پھر وہ بارش کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ہمارا جو دل ہے نا، یہ بھی ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی برکتیں، اس کی مغفرت کی ٹھنڈی اور تند ہوائیں ہمارے دل کو متاثر کریں اور دل کی دنیا میں کچھ تبدیلی آئے، جو سختی ہے وہ نرمی سے بدل جائے، جو غفلت ہے وہ دھیان اور یاد سے بدل جائے، جو دنیا کی محبت ہے اس کے اندر آخرت کی محبت اور فکر آ جائے، جو نام اور نمود کی جو شہرت کی جو خواہش ہے وہ اس کی جگہ پر جو ہے انکساری اور تواضع آ جائے، تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم رمضان سے آنے سے پہلے اپنے دل کی زمین کو ہموار کر لیں، اس کو تیار کر لیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میاں ابھی تو رمضان دیر ہے، جب رمضان کا چاند دکھے گا تو ہم مسجد میں تو نظر آئیں گے ہی، تراویح بھی پڑھیں گے، نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، یقیناً یہ اعمال تو ہوں گے، لیکن ان اعمال کا اثر ہمارے دل پر اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک اس دل جو ہے اس کو قبول کرنے کی اس کے اندر استعداد اور صلاحیت نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے دل کو بھی تیار کرنا پڑے گا رمضان سے پہلے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے اس کی کوشش کرنی ہوگی، تاکہ جب اللہ تعالیٰ
رمضان کے آغاز میں جو سب سے پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ ہمارے ظاہر اور باطن پر رحمت کی بارش فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم نے بہت سے رمضان گزارے ہیں۔ کسی نے اپنی عمر کے اندر 30 رمضان گزارے ہوں گے، کسی نے 40 گزارے ہوں گے، کسی نے 20 گزارے ہوں گے، لیکن ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا رمضان کیسے گزرا۔ چاند ہوتے ہی مسجد میں نظر آئے اور عید کا چاند دیکھتے ہی غائب ہو گئے، حتیٰ کہ عید کے دن ظہر کی نماز میں بھی مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے اس طرح رمضان گزارے، حالانکہ بیہقی کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا دن اچھا گزرتا ہے اس کی رات اچھی گزرتی ہے۔ جس کا دن اچھا گزرتا ہے اس کی رات اچھی گزرتی ہے۔ اور جو جمعہ کا دن صحیح گزارتا ہے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ گناہ کے۔ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک تمام چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے کبیرہ کے، کہ اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر ایک رمضان صحیح گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے رمضان کے اندر کے آنے سے پہلے اللہ جو ہے تمام چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور دوسرے رمضان کے لیے اس کو تیار فرما دیں گے۔ تو ہم نے اس طرح رمضان گزارے ہیں کہ سب اپنا اپنا حال خوب جانتے ہیں، مرد بھی جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، بچے بھی جانتے ہیں، بوڑھے بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ڈیٹ آف برتھ تو سب جانتے ہیں کس دن پیدا ہوئے، لیکن مرنے کی تاریخ کسی کو معلوم؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اس رمضان کو پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں گزاریں گے، بلکہ اس رمضان کو اس طرح گزاریں گے کہ ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کے گھر کے مہمان اور اللہ کے گھر کے ٹیا بن جائیں، کہ ہمیں اللہ کے گھر سے محبت ہو جائے اور مسجد سے جو وحشت ہے ہم کو وہ دور ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جمعہ میں کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر سے محبت نہیں پیدا ہوئی ہے۔ دوست اپنے دوست کو ملنے پر خوش ہوتا ہے، اس کے گھر جانے پر اس کا اکرام کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ باوفا دوست ہمارے اللہ ہے، سب سے زیادہ باوفا دوست ہمارے اللہ ہے۔ اور اس دوستی کے ناطے جب ہم اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو اللہ پھر اپنے شان کے اعتبار سے نوازتے ہیں، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب 7 آدمی جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں ایک قسم وہ ہے رجل معلق قلبہ فی المساجد، کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو باہر اپنے کاروبار میں، اپنی مشغولیت میں، اپنے بیوی بچوں میں، لیکن دل کہاں ہو؟ دل مسجد میں ہو۔
جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جیسا بھی وقت فارغ ملتا تھا اپنے کام کاج سے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے باغ ہوتے تھے، جانوروں کو چرایا کرتے تھے، ان کا دودھ بیچا کرتے تھے، جیسا ہی ان کا وقت فارغ ہو جاتا تھا اپنی ان مشغولیات سے، وہ فوراً مسجد پہنچ جاتے تھے۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے اور مچھلی کو پانی کے باہر پڑپڑاتی ہے، آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا کہ مسجد کے اندر آنے کے بعد ہمارا دل پھڑپڑاتا ہے، طبیعت نہیں لگتی۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو تلاوت نہ کرنی ہو تو مت کریے، نفلیں نہ پڑھنی ہو تو مت پڑھیے، ذکر نہ کرنا ہو تو مت کریے۔ آپ صرف اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں آ جائیے بس۔ جو آپ کا بچا کچا وقت ہے نا، جو آپ ہوٹلوں پر چائے پیتے ہوئے، چسکیاں لیتے ہوئے، اخبار پڑھتے ہوئے اور اخبار کے اوپر موجودہ گندی ناپاک سیاست پر بحث اور مباحثہ کرتے ہوئے جو وقت آپ ضائع کرتے ہیں نا، اس وقت کو بچا کر مسجد میں آ جائیے، کچھ مت کریے، اعتکاف کی نیت کریے اور مسجد میں بیٹھ جائیے۔ جب ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو بغیر اکرام کے نہیں بھیجا جاتا، تو اللہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں، وہ اپنے گھر میں آنے والے کو بغیر اکرام کے کیسے بھیج دے گا؟ نہیں بھیجے گا، کچھ نہ کچھ اس کی جھولیوں میں ڈال ہی دے گا۔ تو ہمیں اس مرتبہ اس کا عزم کرنا ہوگا، ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم پچھلے رمضانوں کی طرح اس رمضان کو نہیں گزاریں گے۔ کیونکہ ارادہ کرتے ہو؟ اب اس کے لیے جو ہے کیا کرنا ہے؟ ایک چیز تو جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھئی ہر عمل کے کرنے سے پہلے اللہ سے مانگ لو۔ نماز پڑھنی ہے تو دعا کر لو، اے اللہ جیسا نماز پڑھنا آپ کو پسند ہے اس طرح پڑھنے کی توفیق دے دیجئے، جیسی تلاوت کرنا آپ کو پسند ہے ویسی تلاوت کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اسی طرح رمضان کے سلسلے میں بھی اللہ سے مانگ لیجئے کہ اللہ جس طرح رمضان گزارنا آپ کو پسند ہے اس طرح گزارنے کی توفیق دے دیجئے۔ توفیق تو اللہ ہی دیں گے نا، لیکن توفیق ملتی ہے طلب والوں کو، بے طلبوں کو نہیں ملتی، طلب والوں کو ملتی ہے۔ تو اپنے اندر یہ طلب پیدا کرنا ہے کہ ہمیں رمضان اچھا گزارنا ہے، اس کے لیے اللہ سے مانگیے اور ابھی سے مانگنا شروع کر دیجیے۔ گھر میں بچی کا نکاح ہو، شادیاں بیاہ کا معاملہ ہو، تو باپ کتنا فکر مند ہو جاتا ہے، بھائی کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں، چچا اور ماموں کتنے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ وہ بارات کے آنے تک کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اسی وقت سے جو ہے تیاریاں شروع کرتے ہیں اور دعا شروع کر دیتے ہیں، اور حل ملنے جلنے والے کو جس کو اپنا دوست سمجھتے کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرنا سب اچھی طرح سے کام ہو جائے، جو ہے میری بیٹی کا نکاح ہے اور میری پوتی کا نکاح ہے اور میری نواسی کا نکاح ہے، دعا کرنا کہ اچھی طرح ہو جائے، کیونکہ کرتے ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ سے یہ مانگنا ہے نا کہ اللہ جس طرح رمضان گزارنا آپ کو پسند ہے اس طرح گزارنے کی توفیق دے دی۔ تمہیں مانگو گے انشاءاللہ۔ اب تین چار باتیں ہیں جو میں عرض کروں گا جس کا تعلق رمضان کی تیاری ہی کے سلسلے میں ہے۔ کسی کتاب میں ایک مضمون پڑھا تھا جس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ قرآن میں بھی نصیحتیں موجود ہیں حضرت لقمان کی، سورہ لقمان مستقل
صورت ہے کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتیں کی تھیں۔ کتنی آئیں؟ 4000 نصیحتیں۔ پھر آگے لکھا ہے ان 4000 نصیحتوں کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں۔ 4000 نصیحتوں کا جو خلاصہ ہے نا، جو عرق ہے، جو روح ہے، وہ 4 چیزیں ہیں۔ جس نے ان 4 چیزوں پر عمل کر لیا اس نے 4000 نصیحتوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ احفظ عینک فی بیوت الناس، کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا، ادھر ادھر تانک جھانک مت کرنا۔ آج ہماری نگاہیں قابو میں نہیں ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کرنے والے کیسے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ کیسے اس کے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ممبئی میں ایک دکان ہے، ماشاءاللہ کافی مشہور دکان ہے، بہت سے سامان ملتا ہے، لیڈیز آئٹم بھی ملتے ہیں اور جینٹس کے اور بچوں کے بھی ملتے ہیں۔ ایک نو مسلم لڑکی جب بھی دکان میں داخل ہوتی تو ایک سیلس مین تھا مسلمان، داڑھی ماشاءاللہ تھی، وہ اس انتظار میں رہتی کہ وہ خالی ہو تو میں اس کے پاس جاؤں۔ دکاندار کہتا کہ بہن جی آپ کو کیا لینا ہے بتائیے، یہ ہمارے دوسرے سیلس مین ہیں، یہ بھی آپ کو سامان نکال کے دے دیں گے، کیا چاہیے آپ کو؟ بولے نہیں مجھے چاہیے جو بھی سامان میں اسی سے لوں گی۔ جب بھی آئے وہ اس کا انتظار کرے اور جب بھی آئے وہ اسی کے پاس جائے۔ تو دکاندار کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے سوچا کیا معاملہ ہے کہ اتنے دوسرے اور بھی سیلس مین ہیں، اس کے پاس نہیں جاتی ہے، اور یہ غیر مسلم لڑکی جو ہے یہ اسی کے پاس جاتی ہے اور اسی سے سامان منگواتی ہے، سامان نکالنے کے لیے کہتی ہے۔ تو اس نے ایک دن بہن جی سے پوچھ لیا کہ بہن جی آخر بات کیا ہے؟ ہمارے دکان میں تو اور بھی اچھے اچھے سیلس مین ہیں، لیکن آپ کسی کے پاس نہیں جاتی ہیں، صرف اسی کے پاس جا کر اپنا سامان کی لسٹ دیتی ہو اور اسی سے نکلواتی ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں وجہ تو بعد میں بتاؤں گی، میں آج ایک ارادہ اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے، اس سے پوچھئے، اس آپ کے وہ سیلس مین ہے نا، اس سے پوچھئے کہ وہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا، نکاح کرے گا۔ اب یہ اور مخمصے میں پڑ گئے کہ بھئی تم غیر مسلم ہو، وہ مسلمان ہے، وہ باشرع لڑکا ہے، اور تم جو ہے جینس اور ٹی شرٹ کے اندر آئی ہو، کیسے وہ کہیں گے؟ آپ کو میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس سے پوچھئے کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا کیا۔ تو دکاندار کا جو سیٹ تھا اس نے جا کر کہا کہ بھئی وہ تمہیں یاد ہے، تمہیں معلوم ہے نا ایک جو ہے بچی آتی ہے اور وہ مستقل تم سے ہی سامان نکلواتی ہے، تو وہ تم سے پوچھ رہی ہے، تمہارے بارے میں پوچھ رہی کہ کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو اس سیلس مین نے کہا کہ وہ اگر ایمان قبول کر لیتی ہے تو مجھے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اگر ایمان قبول کر لیتی ہے تو مجھے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے۔ تو دکاندار نے اس بچی سے کہا کہ اس نے یہ کہا کہ اگر تم ایمان قبول کر لو تو وہ تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس بچی نے کہا کہ ایمان تو میں بہت پہلے قبول کر چکی ہوں، ایمان تو میں بہت پہلے قبول کر چکی ہوں، اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتی ہوں جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آخر تم اسی کے پاس کیوں جاتی ہو
اور کسی اور سیلسمین کے پاس جا کر اپنی لسٹ اور اپنے سامان کی کو نہیں نکلواتی ہو، آخر اسی کے پاس کیوں جاتی ہو؟ فرمایا میں جب بھی آئی ہوں اور جب بھی میں اس کے پاس گئی ہوں، میں نے اس کی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا ہوا دیکھا ہے۔ اس نے میرے چہرے سے لے کر میرے کمر تک کبھی اس نے مجھ کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، نہ اس نے کبھی میرے چہرے کو دیکھا، نہ میرے سینے کو دیکھا، نہ میری کمر کو دیکھا۔ جب بھی میں اس کے پاس آئی ہوں، یہ مال دیتا رہا اور اس کی نگاہیں مستقل نیچے ہوتی رہی، میں بولتی رہی، وہ سنتا رہا، لیکن کبھی اس نے میرے جسم کے اوپر اس نے کبھی کوئی نگاہ نہیں ڈالی۔ کہ جو لڑکا اتنا پاک ہو کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی کو بھی نہ دیکھتا ہو، تو پھر وہ جو ہے دین کے اعتبار سے کتنا بڑا دیندار ہوگا۔ اسی لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی نے خط لکھا جس کی عمر 80 سال تھی۔ کتنی تھی عمر؟ 80 سال۔ اس نے اپنے احوال لکھے اور اپنے احوال میں یہ بات لکھی کہ حضرت سب تو ٹھیک ہے، لیکن 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، ابھی بھی بد نظری کی عادت نہیں ہے، ابھی بھی غیر محرم کو دیکھنے کی عادت نہیں گئی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا بھی کر دیجیے اور علاج بھی کر دیجیے۔ یہ ایسا مرض ہے میرے دوستو بزرگوں کہ یہ جلدی چھوٹتا نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے نا، دیکھنے میں کوئی مشقت ہے؟ کوئی مشقت نہیں ہے۔ آپ کی دینداری بھی اپنی جگہ پر سلامت ہے اور آپ آنکھوں سے گناہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی سامنے آ رہا ہے، اور آپ کی دینداری پر بھی کوئی اثر نہیں آ رہا۔ آج پورے معاشرے میں یہ اتنا بڑا مرض ہو گیا ہے کہ اللہ ماشاءاللہ جس کی حفاظت اللہ فرمائے، خواص تو خواص، عوام کو تو چھوڑ دیجیے، خواص بھی جو ہے اس سے جو ہے بہت کوسوں دور ہے کہ ان کی نگاہیں بھی جو ہے قابو میں نہیں ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بد نظری کا عادی ہوتا ہے، دنیا کے اندر نقد عذاب جو اس کو اللہ میں دیتے ہیں، وہ اپنے مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں، اپنی مناجات کی لذت چھین لیتے ہیں۔ اب نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، یہ بد نظری کے کرنے کا نقد گناہ ہے، نقد سزا ہے۔ اسی لیے رمضان میں بہت سے لوگ جو ہے اس بد نظری کی وجہ سے رمضان کے نور جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ جو ہے سلب ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ٹنکی میں پانی بھری ہے اور نیچے سے لیکیج ہو، تو پانی سٹور ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، پانی تو گرتا رہے گا، نکلتا جائے گا، آپ بھرتے جائیے وہ نکلتا جائے گا۔ تو عبادت جو رمضان میں کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے جو نور طبیعت کے اوپر اور دل کے اوپر آتا ہے، وہ جو ہے باقی نہیں، کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے باقی نہیں رہتا کہ آدمی جو ہے چند گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا گناہ جو عمومی کیا ہے، وہ ہے آنکھوں کا گناہ۔ اس لیے اس کی مشق ابھی سے کرنی ہے کہ ہم کو اپنے راستوں میں ہر جگہ پر نگاہ کو نیچے رکھ کر چلنا ہے، نگاہ جھکا کر چلنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ دوسرا گناہ جس کی جو ہے اور دوسری نصیحت جو امام حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی، پہلی تو میں نے آپ کو بتا دی
کہ احفظ عینک فی بیوت الناس، دوسرا فرمایا احفظ لسانک فی مجالس الناس، کہ جب بھی لوگوں کے مجمع میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا سیکھو، اس لیے کہ زبان کے بارے میں آتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ سائز کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو آفتیں برپا ہوتی ہے اور قیامتیں جو نازل ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ آج ہماری زبان پر بھی ہمارا قابو نہیں ہے، جو چاہا جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا اٹھا کے بول دیا۔ نہ سامنے والے کی عزت کا کوئی خیال کیا، نہ سامنے والے کے مقام کا کوئی خیال کیا، نہ سامنے والے کی حیثیت کا لحاظ کیا، بس جب چاہا جو چاہا جیسا چاہا بول دیا۔ دوسری چیز جس کی ہم کو عادت ڈالنی ہے وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال۔ وہی چیز بولنی ہے اپنی زبان سے جس کا نفع ہم کو دنیا اور آخرت میں ملے، اور ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جس کی وجہ سے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، جس کو لایانی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مجمع میں بیٹھا ہوتا ہے اور صرف اپنی بڑائی کے لیے اور اپنے مجلس کے اوپر چھا جانے کے لیے وہ زبان سے ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ مجمع والے تو اس کو بہت اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اس حرکت کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کی مشق کریے، اور خصوصاً ہماری مصدورات جو ہے ان سے تو بہت عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے۔ اس لیے کہ جب ان کی زبان چلتی ہے تو پھر تو اچھے اچھے ہار جاتے ہیں۔ اس لیے زبان ایک ایسا آلہ ہے کہ جس سے آپ کسی کا دل بھی جوڑ سکتے ہیں اور کسی کا دل بھی توڑ سکتے ہیں، جس سے خاندانوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں اور خاندانوں کو جو ہے وہ بخیر بھی سکتے ہیں، ان کے شرازے کو منتشر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہی زبان کا استعمال غلط ہو گیا۔ اس لیے دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا استعمال مشق کیجیے ابھی سے، کہ ہمیں لایانی باتیں نہیں کرنی، بولنا وہی ہے جو ہمارے کام کی ہو۔ دین کی بات کریے، بزنس کی بات کریے، کاروبار کی بات کرنا ضروری ہے، وہ کریے، اس سے تھوڑی نہ منع کیا گیا۔ بات تو وہ مت کریے جس کی وجہ سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اور تیسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی تھی، فرمایا بیٹا جب بھی دسترخوان پر بیٹھنا تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ ضرورت کے بقدر کھانا، کم کھانا، ورنہ کھانے کی خواہش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آدمی کھاتا رہتا ہے پھر بھی اس کے جی نہیں بھرتا۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ صاحب فلاں آئٹم شادی کے اندر تھی، بہت اچھی تھی، بہت کھایا لیکن جی نہیں بھرا۔ ہاں،
لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے، کم کھانے کا مطلب بھوکا رہنا نہیں ہے، کم کھانے کا مطلب یہ ہے بقدر ضرورت کھاتا ہے، جتنی جسم کو ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی نے اس کو واضح کیا ہے کہ کتنا کھانا جو ہے وہ ضرورت ہے اور کتنا کھانا جو ہے خواہش ہے، اس کو حضرت تھانوی نے سمجھایا ہے کہ جب آدمی کھائے تو یہ ہمیشہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، ہمیشہ، کہ کچھ دیر کھانے کے بعد جو ہے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، اور کھاؤں کہ نہیں کھاؤں۔ کہ بھئی ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، سب اللہ والے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کھانا کھاتے وقت، ایک وقت تک جو ہے کہ بھئی اور کھاؤں کہ نہیں کھاؤں۔ فرمایا بس وہی بارڈر لائن ہے کہ جب سوال پیدا ہو جائے کہ اب کھاؤں کہ نہیں کھاؤں تو وہیں رک جاؤ، اس لیے کہ اب تک جو کھا رہے تھے وہ تمہاری ضرورت تھی، اور اس کے بعد اگر کھاؤ گے تو وہ تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، تمہاری خواہش ہو جائے گی، ضرورت نہیں رہے گی، خواہش ہو جائے گی۔ اس لیے بقدر ضرورت آدمی جو ہے اپنے رزق کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے۔ آج ہمارے زمانے میں فاسٹ فوڈ اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو گھر کے کھانے اچھے نہیں لگتے، ان کو صرف باہر کے جو ہے فاسٹ فوڈ ہی اچھے لگتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس فاسٹ فوڈ کے اندر کیسے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، کتنے خطرناک رنگ ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اندر سے سارا معاملہ بگڑتا چلا جا رہا ہے اور بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی کچھ شاید ایک ہفتہ ہوا ہوگا، ایک بیٹھے ہوئے تھے ہم، تھے کچھ ہمارے اور احباب تھے، تو ایک صاحب جن کا فاسٹ فوڈ کا ہی دھندا ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے یہ اجینا موٹو کیا ہے؟ یہ اجینا موٹو کیا ہے؟ میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اس کو؟ کہنے لگے ایک طرح سے ایک نمک ہے وہ۔ میں نے کہا عام نمک سے ہٹ کر ہے یا وہی نمک ہے؟ بولے نہیں، عام نمک سے ہٹ کر ہے۔ میں نے کہا کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تو کہنے لگے اجینا موٹو ڈالنے سے کھانے کے اندر لذت آ جاتی ہے، کھانے میں لذت آتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں خبر بھی ہے اجینا موٹو کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں معلوم۔ کہنے لگے میں نے کہا حرام جانوروں کے ہڈی سے بنا ہوا وہ کیمیکل ہے جس کو اجینا موٹو کہتے ہیں، اس کے ڈالنے سے تم پورا کھانے کے اندر جو ہے حرام غذا کو کھلا رہے ہو، خود بھی کھا رہے ہو اور عوام کو بھی کھلا رہے ہو۔ یہ اجینا موٹو اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ جتنی بھی چائنیز کی دکان دیکھ لیجئے، ان سے پوچھئے کہ اجینا موٹو ڈالتے کہ نہیں ڈالتے، کوئی بھی آپ سے یا تو سچ نہیں بتائے گا یا پھر آپ کو جھوٹ بولے گا کہ نہیں ہم نہیں ڈالتے، حالانکہ ڈالتا ہوگا، اس لیے کہ بغیر اس کے جو ہے چائنیز مکمل ہی نہیں ہے، وہ ایک ایسا جزء لا ینفک ہے کہ بغیر اس کے چائنیز بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، حلال روزی اللہ سے مانگو، مشتبہ مال اور حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دعاؤں کے نہ قبول ہونے کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ اکلہ حرام و شرابہ حرام، کہ اس کا کھانا پینا سب جو ہے غیر حرام کی کمائی کا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر خوب دعائیں کرتا ہے لیکن حرام غذا نہیں چھوڑتا، مشتبہ مال نہیں چھوڑتا،
جس کی وجہ سے جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا احفظ بطنک علی مائدتک، جب بھی دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، سوچ سمجھ کر کھاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ۔ اور آخری نصیحت فرمائی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، احفظ قلبک فی الصلاۃ، کہ نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ جو بھئی ہم لوگ تو سب بات ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں نا، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے کہ جہاں نماز کی نیت باندھی دل غائب۔ ایک جسم ہے جو ٹیپ ریکارڈر کی طرح چل رہا ہے، امام صاحب کے اللہ اکبر سے جو ہے بٹن دب گیا، اور امام صاحب کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جو ہے وہ بٹن ختم ہو گیا۔ پوری 4 رکعتیں جو ہے آدمی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا گیا، اور جو ہے میری نماز مکمل تک بھی ہو گئی۔ اس لیے میں اکثر اپنے وہاں کبھی جو ہے سوال کرتا ہوں جہری نماز کے بعد کہ بتاؤ مغرب میں یا فجر میں امام صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی؟ چپ۔ کبھی کسی نے کوئی الا ماشاءاللہ 1-2 بار ایسا ہوا ہوگا، لیکن اکثروں نے جو ہے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد دل ہی نہیں تھا، نماز کے اندر غائب تھا دل۔ جو نماز صرف ایک رسم کی ادا کی جا رہی ہو اور اس کے اندر جان نہ ہو، اس کے اندر روح نہ ہو، اس کے اندر جو ہے اللہ کی مدد کو اور اللہ کی نصرت کو کھینچنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ نماز ہم کو ہمارا کیا حشر بنے گا اس نماز؟ ہم سب کے اکثروں کا حال یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ غفلت والی نماز ہے، کہ دھیان رہتا ہی نہیں نماز میں، چاہے تنہا نماز پڑھیں، چاہے مجمع میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا الگ پڑھیں، دھیان رہتا ہی نہیں ہے۔ اپنی نمازوں کو جاندار بناؤ، تصور کرو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، وہ ہماری ہر ادا، ہر حرکت، ہر جذبے، ہر خیال سے واقف ہے، ہمارے وسوسوں سے واقف ہے، دل میں چھپے ہوئے چور سے واقف ہے۔ اگر یہ امت صرف نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھ لے نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ پورے عالم کے اندر اسلام غالب آ جائے گا۔ اس لیے کہ باطل کو جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ ان مسلمانوں کی نماز سے ہی ہے۔ یہ اگر نمازی بن گئے اور پکے نمازی ہو گئے تو ہمارا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ چاروں باتیں جو میں نے عرض کی ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کی مشق کی ضرورت ہے، اس کے لیے خوب اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما ہی دیتا ہے، مل جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے شیخ سے کہا آ کر کہ میرا نماز میں جی نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ فرمایا کتنی دیر نماز میں دھیان رہتا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی تو ثنا پڑھتا ہوں اور دھیان چلا جاتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں پھر دھیان چلا جاتا ہے۔ فرمایا اس وقت تک 2 رکعت کی نفلیں پڑھتے رہو جب تک کہ
تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل تمہارا نماز کے اندر دھیان نہ آ جائے، اس وقت تک کرتے رہو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے تنہائیوں کے اندر جو ہے شروع کر دیا۔ کوئی آسان تک ہے ہی نہیں، کبھی ثنا پڑھا تو دل غائب، دھیان غائب، کبھی رکوع میں غائب تو کبھی سجدے میں غائب، لیکن وہ ہر مرتبہ نماز 2 رکعت پوری کر کے پھر دوسری مرتبہ نیت مانتا 2 رکعت کی کہ مجھے اب تک میں یہاں پہنچا ہوں، اب مجھے اس کے آگے کوشش کرنا ہے، یہاں تک کہ چند مہینوں کی مشقت کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو ایسا بنا، اس کی نماز کو ایسا بنا دیا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا دل کہیں بھی نہیں بھٹکتا، نہ دھیان کہیں بھٹکتا ہے، اول تا آخر تک اس کا دھیان نماز ہی میں رہتا ہے۔ یہ تو محنت کی چیز ہے نا دوستو، ہم اگر چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس رمضان میں یہ آنے سے پہلے ان 4 چیزوں کی عادت ڈال لیجئے۔ ایک، اپنے آنکھوں سے گناہ نہیں کریں گے، زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے، حلال روزی کو جو ہے بقدر ضرورت استعمال کریں گے، اور اپنی نماز کو جاندار بنائیں گے۔ اپنی نماز کو جاندار بنائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، نماز ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی، سمجھو اس کو دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ کتنے اللہ والے گزرے ہیں جن کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نماز کی نیت باندھتے تھے تو دنیا اور ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے۔ ان کے مریدین اور خادمین جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ اب حضرت نے نماز کی نیت باندھ لی ہے، چلو آؤ ایک عمرے کا ایک چکر مار لیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہمارا عمرہ ختم ہوگا اتنی دیر میں ان کی جو ہے 2 رکعت ختم ہوگی۔ کیونکہ عمرے میں تقریباً بہت اگر بھیڑ نہ ہو تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا ہے۔ تو جس آدمی کی 2 رکعت آدھے گھنٹے کی ہو تو سوچو اس کے اندر اس کے نماز میں کتنی جان ہوگی۔ آج بھی ہمارے متعلقین میں سے جو والد صاحب کے دوستوں میں سے ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ تمہارے ابا کی نماز ہم نے دیکھی ہے کہ جب وہ نماز کی نیت باندھتے تھے تو ان کو 2 رکعت کے لیے پورے 20 منٹ لگتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کو اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ ہم نے تمہارے ابا کی نماز دیکھی ہے، اتنا سکون کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے اور ایسا دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہوتے تھے کہ جو ہے ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کی 2 رکعت جو ہے وہ 20 منٹ میں پوری ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، نماز سے دل لگاؤ نا۔ جب نماز سے دل لگاؤ گے تو پھر اور چیزوں سے دل ہٹ جائے گا۔ آج موسیقی سے دل کیوں لگا ہوا ہے؟ گانے کے آلات سے دل کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ نماز میں دل نہیں لگا۔ نماز میں ایک لذت ہے، ایک شیرنی ہے، ایک مٹھاس ہے۔ اللہ جس کو بھی نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ وہ جب مل جائے گی تو دنیا کی ساری لذتیں جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے گی۔ ایک بزرگ کا حال یہ تھا کہ جب سجدہ کرتے تھے تو سجدہ قیام کے مقابلے میں سجدہ بہت لمبا کرتے تھے۔ قیام کے مقابلے میں سجدہ بہت لمبا کرتے تھے۔ تو ان کے مرید نے ان سے پوچھا، حضرت قیام تو آپ کا مختصر ہوتا ہے لیکن سجدہ آپ کا بہت لمبا ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے پیروں کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں، مجھے اپنے سر کو اٹھانے کو جی نہیں کرتا، اس لیے کہ میں اللہ کے قدموں کے اندر پہنچ جاتا ہوں۔
اس طرح تصور میرے اوپر غالب آ جاتا ہے گویا کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جسم سے پاک ہے، لیکن وہ بھی ایک ادا تھی کہ سجدے میں دل لگتا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ 20 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری رکوع اور سجدے کی تسبیح کتنی ہوتی ہے بھائی؟ ذرا بولو نا، ارے بولو، 3 نا؟ کیوں بھائی آپ لوگ بولو، 3 نا؟ کیوں 3 سے آگے پڑھنا منع ہے کیا؟ 3 سے آگے پڑھنا منع ہے؟ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور صرف رکوع اور سجدے کی تسبیح صرف 3؟ کیا ذوق بنا ہمارا عبادت کا، اور کیا ذوق بنا ہمارا نماز کا؟ کبھی تو آپ اب جو ہے اپنی نماز کو اس طرح بنائیے کہ آج جو ہے میں اپنے رکوع کی تسبیح 11 بار، 13 بار، 15 بار جو طاق عدد ہے اتنی بار پڑھوں گا، کبھی سجدے کی تسبیح اتنی بار پڑھوں گا۔ دیکھیے پھر کتنا نماز میں مزہ آتا ہے۔ 50 سال سے پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن رکوع اور سجدے کی تسبیح صرف 3 بار۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ سوچو نا دوستو بزرگوں، جس نماز کے اوپر جو ہے ہر چیز کا وعدہ ہے، ہر چیز کا وعدہ ہے، برکت والی روزی کا وعدہ نماز پر، قبر سے چھٹکارے کا، نجات کا وعدہ جو ہے، قبر کے عذاب سے خلاصی کا وعدہ نماز پر، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا اس کا بھی وعدہ نماز پر ہے نا۔ فضائل اعمال کی کتاب میں وہ حدیث کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو 5 نعمتیں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے کیا اہتمام کیا؟ چلیے میں ایک چیز اور بولتا ہوں آپ کو، ہمارا وضو دیکھ لیجئے، کیسا وضو کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم اپنے وضو کو سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ ہم تو صرف اپنا ہاتھ، منہ، سر اور پیر مسح کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، لیکن وضو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ وضو کے اندر کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، اگرچہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض اللہ والوں نے ان دعاؤں کو نقل کیا ہے کہ کلی کرنے سے لے کر پیر کے دھونے تک ہر عضو کے لیے جو ہے دعا موجود ہے۔ کلی کرو تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ناک میں پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ارحنی رائحۃ النار۔ چہرے پر چہرہ دھو تو اس کے بعد دعا پڑھو، اللہم بیض وجہی یوم تبیض الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تسود الوجوہ۔ کوہنی پر ہاتھ دھو، کوہنی سمیت ہاتھ دھوتے ہیں نا کوہنی تک، تو دعا پڑھو کہ اس کا ترجمہ کرتا ہوں، عربی آپ لوگ ترجمہ نہیں سمجھ پائیں گے، کہ اللہ مجھ کو میرے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیجیے گا۔ جب الٹے ہاتھ کی کوہنی سمیت ہاتھ دھو تو دعا کیجئے، دعا پڑھیے کہ اللہ میرے بائیں ہاتھ میں اور پیٹھ کے پیچھے مجھے نام اعمال مت دیجیے گا۔ جب سر کا مسح کرو تو دعا پڑھو، اے اللہ مجھے اس دن اپنا عرش کا سایہ نصیب کیجیے گا جس دن کے عرش کی سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک۔ کان کا مسح کرو تو دعا پڑھو، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعوا احسنہ۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو آپ کی بات سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ گردن کا مسح کرو تو پڑھو، اللہم فکی رقبتی من النار۔ اے اللہ میں اپنی گردن کو آپ سے چاہتا ہوں کہ آگ سے اس کو جو ہے نجات عطا فرما دے۔
جب سیدھا پیر دھو تو پڑھو اللہم اہدنی الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جب الٹا پیر پڑھو، الٹا پیر دھو تو پھر دعا کرو اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او یجہل علی او اجہل علی۔ میرے دوستو بزرگو، ان دعاؤں کو پڑھیے اور پھر وضو کیجیے نا، آپ کو وضو کے اندر اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا کہ اس لیے تو فرمایا نا وضو مستقل عبادت ہے، اسی لیے فرمایا جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کا وضو اچھا۔ جو آدمی اتنے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ وضو کرے گا تو ان سب وضو کرنے کے بعد کیا دعا ہے آخر میں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، میں نے اپنے ظاہری جسم کی گندگیوں کو وضو کے ذریعے سے دور کر دیا ہے، آپ میرے دل کی گندگیوں کو دور فرما دیں۔ سوچو نا دوستو بزرگ، کتنی پیاری دعا ہے، کیسا لطف ہے اس دعا کے اندر۔ جب آدمی وضو کرتے وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور اس کے بعد نماز پڑھے گا تو دل بھٹکے گا نماز میں؟ پھر دل نہیں بھٹکے گا نماز میں۔ تو اپنی وضو اچھی کرو تو تمہاری نماز اچھی ہوگی۔ اہتمام کے ساتھ وضو کرو، اور وضو کرتے دوران دنیا کی بات مت کرو، اور وضو کرتے دوران نل کو اتنا مت کھولو کہ اسراف کے حکم میں آ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے، مسجد نماز کا وقت ہو گیا، ایک مسجد میں گئے، ساتھیوں سے کہا بھائی وضو کر لو، ان کا تو خود کا وضو تھا ہی، لیکن وہ خاموشی کے ساتھ پیچھے آ کر جو ہے کھڑے ہو گئے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ وضو کیسے کر رہے ہیں۔ تو کسی کو دیکھا کہ بہت زیادہ نل کھول رکھا ہے اور پانی ویسٹ ہو رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ وضو بھی کر رہا ہے اور باتیں بھی کر رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ جو ہے وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ موبائل نکال کے کچھ میسج پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد پھر رکھ کے پھر وضو کر رہا ہے۔ تو حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ جلال تھا ان کو بہت، فرمایا کیا طریقہ بنا رکھا ہے تم لوگوں نے، وضو اس طرح کی جاتی ہے؟ وضو کرتے وقت تم کو پانی کا کم استعمال کرنے کو نہیں سمجھایا گیا؟ وضو کرتے وقت دنیا کی اور لیانی باتوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا تم لوگوں سے؟ اتنی تنبیہ فرمائی کہ سب کے سب جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت کی نگاہ میں یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ وضو اچھے کرو گے تو نماز اچھی ہوگی، وضو مقدمہ ہے نماز کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ان 4 چیزوں کا اہتمام کرو اور ابھی سے اس کی مشق کرو۔ دیکھو اللہ تمہارے دل کو رمضان سے پہلے ایسا ہموار اور ایسا تیار کر دے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، مغفرت کی اور خلاصی من النار کی جو بارشیں نازل ہوگی وہ آپ کو ایسے ہی پرواز لے جائے گی، آپ کو اتنی اونچے تک لے جائے گی، پھر انشاءاللہ آئندہ رمضان تک آپ مسجد کے ایک دیا بن جاؤ گے اور اللہ کے مستقل مہمان بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔